ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ سب سید بھی تھے، وہ جوان آئے اور آنے کے بعد بابا فرید سے کہا حضور مجھے مرید کریں آپ، میں مرید ہونا چاہتا ہوں، میں مرید ہونا چاہتا ہوں آپ سے۔ حضرت بابا فرید نے مرید نہیں کیا ان کو، اور آنکھ میں آنسو آئے تو فرمایا کہ میرا لال صابر کلیئر میں گولر کی شاخ پکڑ کے کھڑا ہے اور اس کو 12 سال ہو گئے، کون ایسا بندہ ہے جو اس کو بٹھا سکتا ہے؟ اور صابر پاک کی اتنی تعریف کی کہ وہ ترکی النسل اور صحیح النسب سید جس کو دنیا حضرت سید شمس الدین ترک پانی پتی کہتی ہے، ابھی وہ جوانی میں تھے، انہوں نے جب ذکر صابر سنا، ظاہر سی بات ہے جب مجھ سے آپ ذکر صابر پاک سنتے ہیں تو پھر کلیئر شریف کے چکر لگانے لگتے ہیں، وہاں سے فون کرتے ہیں صاحب اس سال تقریر سنی تھی نا، کلیئر شریف میں ہوں، آپ کا سلام پیش کروں۔ اور یہ تقریریں جب دنیا بھر میں جاتی ہیں تو وہاں سے بھی لوگ پہنچتے ہیں، اور اس میں اپنا کوئی کمال نہیں، ہم تو نوکری کرتے ہیں، تو غلامی کرتے ہیں، آقا کی نظر ہو جائے تو دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں، شوق ہے، ذوق ہے، اب پہلے سے پہنچتے ہیں، یہ کوئی تقریروں کا اثر نہیں ہے، یہ تو ان کا فیضان ہے، جو جسے چاہے کھینچ لیتے ہیں، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب ہم سے آپ سنتے ہیں تو اتنا شوق پیدا ہوتا ہے۔ جب حضرت بختیار کاکی کے لال فرید الدین مسعود گنج شکر نے صابر پاک کا تذکرہ کیا، اور وہ مرید بھی کیسا جس کی تعریف پیر کرتے کرتے رونے لگے، سبحان اللہ، پیر جس کا نام لے کر آنکھوں میں آنسو لائے، کہنے لگے کہ وہ میرا لال جو ہے وہ 12 سال سے کھڑا ہے، کوئی اس کو بٹھا سکتا ہے؟ تو اس صحیح النسب سید ترکی النسل حضرت شمس الدین ترک پانی پتی نے کہا بابا صاحب اگر بات اتنی ہے تو میں اس کو بٹھا سکتا ہوں۔ حضرت بابا صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، لیکن کچھ نصیحتیں پہلے سن لو، تم کو جانا ہے علیم اللہ ابدال کے ساتھ۔ یہ ابدالیت جو ہے نا، ایک یہ ابدال جمع ہے، اصل چاہیے یہ بدل، اور یہ ابدال کا جو مرتبہ ملتا ہے انسان کو، صوفیہ فرماتے ہیں وہ نفل نمازوں سے نہیں ملتا یا نفلی روزوں سے نہیں ملتا، یہ ابدال کا جو مرتبہ ملتا ہے اس میں جو چیزیں بیان کی صوفیہ نے، ایک تو یہ کہ وہ سب کے لیے دل صاف رکھے، ایک سبحان اللہ، کسی کو بلا عذر شرعی برا نہ کہے، لوگوں کی خدمت کرے اور لوگوں کے لیے نرم دل ہو۔ جب یہ صفات بندے میں پیدا ہوتی ہے تو وہ ابدال کے مرتبے تک پہنچتا ہے، اور جو ابدال کی منزل پر پہنچتا ہے تو پھر وہ منزل ہی جدا ہے، اس کا ذکر کبھی ہوگا انشاءاللہ۔ تو حضرت بابا صاحب نے فرمایا علیم اللہ ابدال کے ساتھ تم نے جانا، اور سنو آگے نہیں جانا، پیچھے کھڑے رہنا، ٹھیک ہے، اور پیچھے سے ہی بات کرنا، ٹھیک ہے حضور۔ بابا صاحب نے تیل دم کیا اور فرمایا کہ یہ تیل بھی ساتھ لے جاؤ، تمہیں کام آئے گا تیل۔ بابا فرید الدین علیہ رحمہ ان کو تیل دیتے ہیں اور علیم اللہ ابدال کے ساتھ روانہ کرتے ہیں۔ روایتوں میں آیا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد چلے اور اشراق سے پہلے پاک پٹن سے علیم اللہ ابدال کی برکت سے شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ چاشت کے سے پہلے وہاں پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ صابر پاک گولر کی شاخ پکڑ کر کھڑے ہیں، عالم تحجر میں، مشاہدہ حق میں، کسی کی کوئی خبر نہیں ہے۔ 12 سال تک اگر انسان 12 گھنٹے کھڑے رہے نا تو اس سے پوچھو اس کے پیروں کی حالت کیا ہوتی ہے، 12 سال تک۔ اور یہ بات تو کلیئر کا چاند نامی کتاب، گلزار حقیقت گلزار صابری، تاریخ مشائخ چشت، سیر الاولیاء، سیر الاقطاب، یہ جو کتابیں اولیاء کی زندگی پہ اس میں موجود ہے۔ مختلف الفاظ کے ہیر پھیر سے مفہوم یہی ہے، 12 سال تک کھڑے رہے۔ سوچو 12 سال تک، اچھا گولر کی شاخ پکڑ کر، گولر کی شاخ، یہ بھی یاد رکھیں آپ کوئی ڈنڈا پکڑ کر کے رات بھر کھڑے نہیں رہ سکتے، ڈنڈا پکڑ کر رات بھر کھڑے نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ پکڑیں گے تو ہاتھ درد کریں گے اور کھڑے ہوں گے تو پیر درد کریں گے۔ صابر پاک یوں بھی کھڑے ہو سکتے تھے، گولر پکڑ کے کیوں کھڑے رہے؟ بتا رہے ہیں کہ جو مشاہدہ یار میں آتا ہے
پھر اس کے ہاتھوں پر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا, اس کے پیروں پر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا. آپ کھڑے ہیں, حضرت شمس الدین ترک پانی پتی بہترین قاری تھے, ترکی تھے, قرآن بہترین پڑھنا جانتے تھے. آپ پیچھے کھڑے ہوئے اور آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کی. پڑھنے کا وہ لب و لہجہ تھا, آپ دیکھیں, اس سے پتہ چلا کہ صابر پاک کو قرآن سے کتنا پیار تھا, قرآن سے کتنی محبت تھی. اور اللہ کا کوئی ولی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو قرآن سے دور ہو, قرآن کی تلاوت سے دور ہو. اللہ اکبر. قرآن وہ اللہ کی عظیم کتاب ہے جو اللہ نے نازل کیا, اور وہ الفاظ حضور کی زبان سے ادا ہوئے. اور اللہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو گویا جو الفاظ اللہ نے نازل کیے اور جو الفاظ حضور کی زبان سے جاری ہوئے وہ الفاظ ہماری زبان پر جاری ہوتے ہیں, تو ہماری زبان کتنی محترم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک آتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے فرشتے قرآن کی لذت لینے کے لیے اپنا منہ قرآن کی تلاوت کرنے والے کے منہ پہ رکھ دیتے ہیں. یہ قرآن کی برکت ہے. حضرت شمس الدین ترک پانی پتی نے تلاوت شروع کی, پڑھتے رہے. حضرت صابر پاک اب تک مشاہدہ حق میں تھے. دیکھیے, اب یہاں خاص طور پہ ایک نقطہ عرض کر رہا ہوں. جب مشاہدہ یار ہو رہا ہے تو اب اس سے ہوش میں لانے کے لیے حضرت ترک نے کلام یار کا سہارا لیا. سبحان اللہ. جلوہ یار سے گویا کہ اب اپنی اصل حالت میں لانے کے لیے کلام یار کا سہارا لیا. کیوں؟ اس لیے کہ جلوہ یار سے اب اگر کوئی چیز واپس لا سکتی ہے تو وہ کلام یار ہی لا سکتا ہے. آپ نے تلاوت شروع کی اور تھوڑی دیر میں صابر پاک اپنی اصل حالت پر آ گئے. جب اصل حالت پر آ گئے تو فرمایا, کون ہے؟ کتنی اچھی تو تلاوت قرآن کرتا ہے. بس جب اتنا کہا نا کہ کتنی اچھی تلاوت کرتا ہے تو انہوں نے تلاوت ہی بند کر دی. انہوں نے تلاوت قرآن روک دی. کرے پڑھتا کیوں نہیں؟ پڑھ. تو عرض کی, حضور پڑھنا تو چاہتا ہوں لیکن ہمت نہیں ہوتی. کہ پڑھ. تو آپ نے عرض کی, حضور پڑھنا چاہتا ہوں لیکن ہمت نہیں ہوتی. پھر فرمایا, پڑھتا ہے اور پیچھے کھڑے ہو کر کے کیوں پڑھتا ہے؟ آ گیا. پیچھے کھڑے ہو کے کیوں پڑھتے ہیں؟ آ گیا. تو آپ نے تلاوت شروع کی اور جب کہا آگے آ تو آپ آگے تشریف لائے اور پھر قرآن پڑھنا شروع کیا. اب پڑھا تو اور لذت بڑی, اور لذت بڑی. تھوڑی دیر پڑھا پھر بند کر دیا. اس لیے کہ جب کوئی بہت پیاسا ہو اس کو ایک گھونٹ پلا کر کے پانی ہٹا لیں تو پیاس بجھتی نہیں اور بڑھ جاتی ہے. تپش دل تو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا. کہا وہ کیوں رک گیا؟ کہا حضور میرے اندر کھڑے رہنے کی اتنی طاقت نہیں ہے, اب میں کھڑے کھڑے نہیں پڑھ سکتا, مجھے بیٹھنا پڑے گا. کہا ٹھیک ہے بیٹھ جا. طرز کی, حضور آقا کھڑا رہے غلام بیٹھ جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. واہ واہ. آقا کھڑا رہے غلام بیٹھ جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ شمس الدین بھی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے جس سے سلسلے صابریاں چلا ہے. صابر پاک کا سلسلہ ترک پانی پتی کوئی معمولی ذات نہیں ہے. کہ آقا کھڑا رہے غلام بیٹھ جائے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور اگر تلاوت سننا ہے آپ بھی بیٹھے, میں بھی بیٹھتا ہوں. سبحان اللہ. جو صابر کسی سے نہیں بیٹھ سکتے تھے وہ قرآن کے نام پہ بیٹھ گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن بیٹھے کیسے؟ فرمایا کہ دیکھو میں اس طرح نہیں بیٹھ سکتا, تم مجھے بٹھاؤ, تم مجھے بٹھاؤ. تو صوفیاء کرام نے جو بالخصوص سلسلے صابریہ کے صوفیاء ہیں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی تشریف لائے پیچھے کی طرف اور حضرت صابر پاک کی پیٹھ سے اپنا سینہ لگایا اور آپ کے ہاتھوں کو پکڑا. اور چونکہ آپ جو کھڑے تھے آپ کی پیٹھ گولر کے درخت کے تنے کی طرف تھی, تو اب حضرت صابر پاک کو انہوں نے بٹھانے کے لیے اپنا سینہ صابر پاک سے لگایا, ہاتھ پکڑے
اور اس کے بعد یوں دھیرے دھیرے کرتے ہوئے اس طرح بٹھایا کہ حضرت صابر پاک کی پیٹھ گولر کے درخت سے لگ گئی اور آپ بیٹھ گئے. پھر آپ نے تلاوت شروع کی اور جو تیل حضرت بابا فرید نے دیا تھا پیروں کی مالش کی، 12 سال سے کھڑے تھے نا. اب حضرت شمس الدین ترک پانی پتی نے پھر بند کر دیا، تلاوت پھر روک دی. کہا آپ کیوں روکا ہے؟ اب کر تلاوت. عرض کی حضور کھلے آسمان کے نیچے کب تک تلاوت کروں گا؟ کھلے آسمان کے نیچے کب تک تلاوت کروں گا؟ مجھے کوئی چھت بھی چاہیے نا تلاوت کے لیے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، ایک جھوپڑی بنا، اور پھر اس جھوپڑی کے اندر سرکار صابر پاک خود بیٹھے اور شمس الدین ترک پانی پتی بھی بیٹھے اور پھر تلاوت سنتے تھے. اور حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ نے مرید کیا، اور جس دن مرید کیا اس دن جو جلال صابری تھا، صابر پاک کا جلال، پھر اس میں کمی آنا شروع ہو گئی. حالانکہ کمی تو اسی دن سے آنا شروع ہو گئی تھی جس دن سے حضرت شمس الدین ترک پانی پتی تشریف لائے تھے. اب زندگی معمول پر آ گئی، لیکن صابر پاک کا حکم تھا دیکھو دن کو میرے سے ملنے آنا، مجھ سے ملنے دن کو آنا، رات کو نہیں آنا، اور تم الگ رہنا رات کو اور میں الگ رہوں گا. اس لیے کہ دن کو تو شمس الدین کا ساتھ ہوتا تھا، لیکن رات کو پھر وہی لی مع اللہ وقتن کا صدقہ ملتا تھا. سبحان اللہ. یہ سیدنا صابر کلیر ویڈیو رضی اگر اللہ اچھا تعالیٰ لگا کی ہو تو ذات ہے. لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا.